حضرت امام جعفر صادق، امام جعفر صادق جس نے جنت بیچی ہے، واقعی بیچی، جس نے جنت بیچی ہے واقعی۔ یہ آج کل تو سب کہانی قصے ہو گئے جو حقیقت جنت بیچنے والے، جن کی ہم 22ویں کے کنڈے کی نیاز کرتے ہیں، تو جس امام جعفر صادق کی ہم نیاز کرتے ہیں، ان کا ایک پڑوسی تھا۔ امام جعفر صادق حج کو جا رہے، وہ پڑوسی نے کہا حضرت میں گھر بیچنا چاہتا ہوں، اور آپ کا پڑوسی تو پہلے آپ کا حق ہے کہ آپ کو گھر بیچوں۔ امام نے فرمایا کتنے میں بیچو گے؟ کہا اتنے میں۔ کہا دیکھ اتنے میرے پاس پیسے نہیں ہے، ایک کام کر، میرا نانا مالک جنت ہے، تو مجھے گھر بیچ دے، میں تجھے اس کے بدلے میں جنت میں محل لکھ کر کے دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب لوگ بھی اس وقت کے بڑے معتقد تھے، لیکن آج کوئی سید صاحب ایسا نہیں کرنا، برائے مہربانی نہیں کرنا، اس کا مس یوز نہیں کرنا، خدا کے لیے قوم بہت بھولی ہے۔ ہاں یہ سادات میرے بھائی لوگ ہیں، اس لیے میں ان کو کہنے کا حق رکھتا ہوں، حالانکہ یہ ایسا نہیں کریں گے۔ یار ہر زمانے میں سید کی پہچان دینے والی رہی ہے، لینے والے تو اور لوگ دیا ہے، ہر دور میں دیا ہے۔ کسی دور میں سر دیا، کسی دور میں کلیجہ دیا، کسی دور میں علی اصغر دیا، کسی دور میں علی اکبر دیا، بس دینا ہی دینا ہے۔ یہ دینے والی قوم، دینے والی، یہ مانگنے والے لوگ۔ لیکن اس وقت سیدنا امام جعفر صادق کچھ اختیار بتا رہے تھے، کیونکہ وہ دور ہی ایسا تھا۔ وہ دور جو تھا نا، اصل میں سادات کے دشمنوں کا، وہ بادشاہوں کا دور تھا، تو کچھ وہاں جب ایسا ہوتا ہے تو کچھ بتانا پڑتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں جنت لکھ دیتا ہوں۔ وہ سچا معتقد تھا، اس نے لکھ دیا، گویا رجسٹری کرا دی، اور آپ نے پیچھے لکھ دیا اس نے گھر دیا، میں اپنے نانا کی جنت سے اس کو جنت میں محل دیتا ہوں۔ وہ کتنا عاشق تھا اور معتقد تھا، اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں یہ رکھ دینا۔ رکھ دیا گیا، رکھ دیا گیا۔ اچھا یہ تحریر لے دے کر سیدنا امام جعفر صادق چلے گئے حج کے لیے، حج کو چلے گئے۔ اب حج سے آئے تو وہ واقعی انتقال کر چکا تھا، مر چکا تھا، اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ حج سے واپس آئے تو اس کے بیٹوں کی نیت بدل گئی۔ حج سے واپس آنے کے بعد بیٹوں کی نیت بدل گئی۔ بیٹوں نے امام جعفر صادق سے آگے کہا کہ بھئی آپ نے ہمارے ابو سے گھر لے لیا، ایک ایسا وعدہ کر کے جو قیامت میں پورا ہوگا کہ بھی نہیں ہوگا، گھر واپس دو۔ فرمایا مالک وہ تھا، بیچا مجھے، میں نے خریدا، میں مالک بن گیا، اب تم نہیں مانگ سکتے، شرن نہیں مانگ سکتے تم۔ تو انہوں نے کہا لیکن آپ نے دیا کیا تھا؟ کہا وہ تحریر تھی، میں نے جنت میں مکان دیا تھا۔ کہا کہ ہمیں ثبوت چاہیے۔ فرمایا یہ ثبوت اب مجھ سے مت پوچھو، اپنے باپ سے جا کے پوچھو، جاؤ اس کی قبر پہ اور جا کے پوچھو کہ ثبوت کیا ہے۔ جب قبر پر گئے تو وہاں پر وہی رجسٹری کا کاغذ پڑا ہوا تھا، ادھر لکھا ہوا تھا کہ میں نے گھر دیا، نیچے لکھا ہوا تھا کہ جو ہے وہ میں نے جنت میں محل دیا نانا کی، یا پیچھے لکھا ہوا تھا جنت میں محل دیا نانا کا، اور اس کے بعد نیچے اس کی اپنی خود کی تحریر تھی، میرے بیٹو جعفر صادق سے لڑنا چھوڑ دو، انہوں نے جو مکان کا وعدہ کیا تھا الحمدللہ مجھے مل چکا ہے۔ یہ لوگ ہیں۔ اب یہ مرتبہ پانے کے بعد امام جعفر صادق کا حال یہ تھا کہ جب لوگوں سے مصافحہ کرتے تھے تو مصافحہ کر کے کہتے تھے اگر تمہاری مغفرت ہو گئی تو تم میری سفارش کرنا، اور اگر میری مغفرت ہو گئی تو میں تمہاری سفارش کرنا۔ کون ہے یہ؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے پر پوتے ہیں، امام زین العابدین کے سگے پوتے ہیں، امام جعفر صادق امام اعظم کے استاد، جن کے بارے میں امام اعظم کہتے ہیں اگر جعفر صادق نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ جس کی جوتیاں سیدھی کرے امام اعظم، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو میری سفارش کرنا، میری بخشش ہو گئی تو تمہاری سفارش کروں گا۔ لوگ کہتے آپ تو سید ہیں، آپ تو آل رسول ہیں، تو آپ رو کر کہتے یہی تو رونا ہے کہ اتنے بڑے باپ کی اولاد ہے، اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں گے؟ حالانکہ ان کے دور میں ان سے بڑا متقی، جب نبی کے شہزادوں کو اتنا خوف تھا، اتنی خشیت تھی، آج ہم کتنے بے باک ہو گئے، کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں۔
اور ہم کہتے ہیں ہم نے ایک بار سبحان اللہ کہہ دیا ہمیں جنت نہیں ملے گی تو جنت کسے ملے گی؟ جنہوں نے پوری رات بھر عبادت کی وہ اتنے مغرور نہیں تھے جتنے مغرور ہم ہوئے ہیں. جتنا امام جعفر صادق کا تذکرہ ہو اور یہ نہ بیان کیا جائے تو آپ کا ذکر ادھورا. اسی لیے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کے زمانے میں جو اس وقت کا خلیفہ تھا، منصور اس کا نام تھا، خلیفہ منصور. خلیفہ منصور یہ چاہتا تھا کہ تمام علماء جتنے بھی لوگ ہیں، مشائخ، فقہاء کرام، وہ آئیں اور میرے دربار میں صبح شام مجھے سلامی پیش کیا کریں. وہ چاہتا تھا کہ لوگ آئیں، آگے پیچھے گھما کریں اور پھر میں ان کی خدمت کیا کروں. یہ اس کو اچھا لگتا تھا. لوگ آتے بھی تھے، لیکن امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کبھی اس کے دربار میں نہیں گئے. اس نے کئی بار دعوت دی، پھر بھی آپ نہیں گئے. ایک مرتبہ وہ چڑ گیا اور اس کو یہ محسوس ہوا کہ یہ میری بے عزتی ہے کہ خلیفہ وقت بار بار دعوت دے اور دعوت دینے پر بھی امام جعفر صادق میرے دربار میں نہ آئے. وزیر کو بلایا اور منصوبہ کیا کہ کل میں امام جعفر صادق کو دربار میں بلاؤں گا، اگر وہ آ گئے تو غنیمت، اور نہیں آئے تو ان کو فوراً قتل کر دیا جائے. تو وزیر نے کہا کہ میں گستاخی معاف، آپ خلیفہ ہیں، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو گوشہ نشین بزرگ ہیں، وہ جو دنیا سے کٹ کٹا کر صرف اللہ اللہ کرتا ہوا زندگی گزارتا ہے، اس سے دشمنی مول لینے سے کیا فائدہ ہے؟ تو خلیفہ منصور کو غصہ آ گیا. اس نے کہا کہ میں جو کہتا ہوں تم ماننے کو تیار کیوں نہیں؟ وزیر نے کہا کہ میں منع نہیں کرتا بلکہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، میرا کام مشورہ دینا. خلیفہ منصور نے کہا مجھے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا. وزیر نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کی طرف سے کل دعوت پیش کر دیں گے. اب دوسرے دن بھی فوجی بھیجے گئے دعوت دینے کے لیے. رات کو یہ منصوبہ کیا خلیفہ منصور نے فوجیوں کے ساتھ کہ جب امام جعفر صادق محل میں آئے، ہر دروازے کے آس پاس تم ننگی تلواریں لے کر کھڑے رہنا، اور ان سے گفتگو کرتے 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 میں ایسی بات کروں گا کہ ان کو جلال آ جائے. اور جب جلال آ جائے گا تو ظاہر ہے کہ میرے خلاف کچھ نہ کچھ وہ بولنا شروع کریں گے، اور جب وہ میرے خلاف بولیں گے تو میں اپنے تاج کو اتار دوں گا سر سے. اور یہ تاج کا اتارنا اس بات کا اشارہ ہوگا کہ تم آگے بڑھ کر امام جعفر صادق کو قتل کر دو، معاذ اللہ، یعنی ان کا کام تمام کر دو معاذ اللہ. اس نے پورا پلان کر لیا. نہیں آئیں گے تو وہی قتل کر دینا، اور آئیں گے تو میں ان کو غصہ دلاؤں گا اور اس کے بعد اشارہ کروں گا تو قتل کر دینا. پورا پلان تیار. دعوت پہلے بھی کئی بار دی گئی، امام جعفر صادق نہیں آئے، لیکن آج جب دعوت دی گئی تو امام جعفر صادق دربار میں حاضر ہو گئے. وہ خوش ہوا کہ چلو پہلا کام تو بن گیا، کہ آنے سے منع کرتے تھے آج آخر آ گئے تو ایک کام تو بن گیا. اب اس نے گفتگو کرنا تو دور کی بات، امام جعفر صادق جیسے محل میں آئے، وہ تخت پر بیٹھا تھا شان و شوکت کے ساتھ، اکڑ میں، کہ جو کبھی نہیں آتا تھا آج مجبوراً اس کو میرے دربار میں آنا پڑا. اکڑ کے بیٹھا تھا. جیسے ہی آپ داخل ہوئے محل میں، فوراً جو ہے وہ اپنے تخت سے نیچے اترا، بھاگتا ہوا آیا، آپ کے سامنے آ کر فرما بردار خادم کی طرح کھڑا ہو گیا. امام جعفر صادق کے سامنے فرما بردار غلام کی طرح کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کر ادب سے کہتا ہے کہ حضور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ چلیں میرے تخت پر بیٹھے. امام جعفر صادق کو اپنے ساتھ لے گیا، تخت پر بیٹھایا. اس کے بعد ادب سے آپ کے سامنے کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ کبھی مجھے آپ اپنی خدمت کا موقع دیں. آپ کبھی خدمت کا موقع نہیں دیتے، کبھی مجھے خدمت کا موقع دیں. گفتگو کرنے لگا، اور دربار میں جو ننگی تلواریں لے کر اشارے کے انتظار میں تھے سب حیران کہ کہاں تو قتل کا منصوبہ تھا اور کہاں اتنی محبتیں. آخرکار فرمایا گیا امام جعفر صادق جب واپس چلے گئے تو جانے کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ تو نے تو قتل کے منصوبے کیے تھے، پھر ان کے سامنے تیری گگی بن گئی، کیا بات تھی؟ آخر کیا بات تھی کہ تیرے پسینے چھوٹ رہے تھے، تو کانپ رہا تھا، وجہ کیا؟ تو کہتا ہے کہ جب وہ محل میں آئے تو اکیلے نہیں آئے، ان کے آگے آگے ایک اژدہا چل رہا تھا، ایک بڑا سا اژدہا تھا. اور جب محل میں وہ داخل ہوئے
تو ازدہے نے اوپر کا جبڑا میری کرسی پر لگایا، نیچے کا جبڑا میرے تخت پر لگایا، اور اپنی زبان سے اس نے کہا اے منصور اگر تو نے اللہ کے ولی کی شان میں ذرا بھی گستاخی کی تو میں اپنے جبڑوں کو ملا دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے میرے جبڑوں کے درمیان پس کر رہ جائے گا۔ کہتا ہے جب میں نے سنا تو مجھے فوراً سمجھ میں آ گیا کہ ان سے دشمنی مول لینا صرف آخرت برباد نہیں کرنا، اپنی دنیا بھی تباہ برباد کرنا ہے، اپنی دنیا بھی تباہ برباد کرنا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، پھر دل سے نفرت کو نکال کر اس نے عقیدت و محبت کو